پختون جرنلسٹ ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج پشاور میں ہونے والے بم دھماکے کے نتیجے میں جانوں کے ضیاع کے بارے میں اور دہشت گردی کے بارے میں اپنی تشویش ظاہر کرنے کے لیے اور شہیدوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں ہم سب کو اکٹھا کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں دہشت گردی ہے، اور خصوصاً جب پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن جاتا ہے تو خیبر پختونخوا فرنٹ لائن صوبہ بن جاتا ہے، اور اس جنگ میں ہم نے بہت خونریزی دیکھی ہے۔ ہمارے ہاں وزیرستان سے لے کر آپ باجوڑ تک اور دوسرے پختونخوا کے کونے کونے میں نقصان ہوا ہے۔ پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ ایک طرح سے ہراول دستے کا کردار اس نے ادا کیا ہے دفاع کے لیے۔ لیکن ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ایسی اتفاقی واقعات نہیں ہے، یہ اس غلط سیاست کا نتیجہ ہے جو پاکستان کے حکمرانوں نے 30-40 سال سے پرائی جنگوں کے ٹھیکے لینے کے ذریعے کی ہے، اور یہ جنگیں لے آئے ہیں ہمارے گھروں میں۔ 1980 سے ہمارے بزرگ کہتے رہتے تھے کہ یہ نہیں کریں، آپ کیوں پرائی جنگوں کا ٹھیکہ یہاں پہ لے آتے ہیں؟ روس اور امریکہ کے درمیان جنگ تھی افغانستان میں، آپ اس میں کود پڑے۔ ابھی پھر دہشت گردی کے نام پر کے خلاف جنگ ہے، اس میں آپ دوبارہ کود پڑے ہیں۔ تو یہ جو ٹھیکے لینا ہے جنگ کے، یہ ختم کیے جائے اور ہمیں امن اور ترقی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ خصوصاً پشتونوں کی طرف سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت برداشت کر لیا ہے اور وہ اس مزید جنگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ہمارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو عوامی ابھار امن کی تحریک ہے، ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور پاکستان بھر پشاور پولیس لائن میں ہمارے وہاں پہ تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے اور کئی لوگ ہمارے وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایک تو یہ بات ضرور کروں گا کہ سب سے پہلے خیبر پختونخوا پولیس کو میں آج سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں اور سلام اردو میں پیش کرتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی پولیس، میں جب وہاں پہ تھا تو ایک فگر میرے سامنے آئی تھی، ابھی تو کافی وہ بڑھ گیا ہوگا، لیکن تقریباً کوئی 1750 کے لگ بھگ وہاں کے ہمارے ایڈیشنل آئی جی سے لے کر پولیس کانسٹیبل تک، ان لوگوں نے وہاں پہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ ہمارے عام عوام، وہاں پہ پولیس اور دیگر جتنے بھی لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اس میں میرے خیال میں کہ خیبر پختونخوا پولیس کا ہمارا جو جوان ہے وہ ہر اول دستہ ہے اور انہوں نے قربانی دی ہے۔ اور اسی میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اس جنگ میں جو ہے اور جو اتنے عرصے سے ہو رہا ہے، میرے خیال میں کہ اس پہ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے سب کو اس پہ یاد بھی کرنا چاہیے، ان کے فیملیز کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، اور یہ ہر لیول پہ ہونا چاہیے۔ تقریباً 20-25 منٹ سے ایک چھوٹا سا بچہ اور ہمارے بھائی شمع بجھتی ہیں، وہ دوبارہ لگا ہے، اور شاید یہی جو سیناریو ہے یہ ہمارے اس پاکستان کی سب سے اچھی مثال ہے۔ یہ شمع اب نہیں بجھیں گے، ہوائے آندھی آئے طوفان آئے، یہ ساری شمع وہ 105 شہداء ہیں جو اس وقت اپنی جانیں کھو چکے ہیں، یہ 100 شمع ان کی بیویاں ہیں، ان کی بیوائیں ہیں۔ اس تباہی پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ گھر میں کیا رہ جاتا ہے، وہ تو شہداء ہیں، وہ تو اپنا اللہ کے پاس چلے گئے، وہ چاہے نوجوان تھے چاہے وہ بوڑھے تھے، جو رہ گیا ہے اس کا ہم نہیں پوچھیں گے، ان کے ہم جواب دہ نہیں ہیں، ان کے ہم ٹیکسز کے پیسے نہیں کھا رہے، تو اس لیے اس کو سیاست سے یا ریاست سے دور بھی اگر آپ رکھ لیں ایک سیکنڈ کے لیے، اور یہ دیکھ لیں کہ جانیں کس کی جا رہی ہے اور تباہی کس کے دہانے ہو رہی ہے۔ ایک پشاور میں جو پولیس لائن مسجد میں خودکش حملہ ہوا، اس کی مذمت کے لیے سب سے پہلے تو میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں، اور اس میں جتنے بھی پولیس آفیشلز اور دوسرے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा में हराबल दस्ते का किरदार अदा किया है और मैं आज इस प्लेटफार्म पर पुलिस को खराज अकीदत पेश करता हूँ। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया है वो हम जानते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। ये वही लोग हैं जब अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान जो है जब वो उभर कर बरसर इक़्तिदार आई, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुआ, तो ये उन्हीं के लोग हैं यहाँ पर पाकिस्तान में। यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं जिन्होंने शुरू में उनके एक फैक्शन ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। बाद में अगरचे वो मुकर गए हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि ये किसने किया है, हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और तीसरी बात, आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस वाक़े के बाद, दहशतगर्दी के इस वाक़े के बाद, और जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग खड़े हो गए हैं, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग किसी तरह किसी सूरत में भी दहशत गर्दों के साथ मज़ाकरात नहीं चाहते, और वो ये मुतालबा करते हैं कि दहशत गर्दों का कला कमा किया जाए, उनके साथ मज़ाकरात और उनको खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा रीसेटल करना, ये रियासत की नाकाम पॉलिसी है और हम इस नाकाम पॉलिसी की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करता हूँ कि इस पॉलिसी को रिवर्स किया जाए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं पख्तून जर्नलिस्ट और हसन खान का मशकूर हूँ कि ये उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। बहुत सी बातें हुई और मैं मुख्तसरन बात करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारा इलाका और ख़ासकर पख्तून बेल्ट वो दहशतगर्दी का शिकार है पिछले तकरीबन 40 साल से, और उसमें दो बड़े वाक़यात रोनमा हुए, तकरीबन 80,000 लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन जो APS का वाक़या है और उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना हुआ था और उसके बाद ये पुलिस का वाक़या है, तो ये दोनों वाक़यात इतने बहुत बड़े वाक़यात हैं कि इनको भूलना ना तो किसी इंसान की बस की बात है और ना पश्तूनों की बस की बात है। पुलिस पर हमला पुलिस को डिमोरलाइज करने के लिए किया गया था ताकि वो बैठ जाए थानों के अंदर, वो या तो उनमें इंतशार फैलाएं और ये इलाका उनके लिए एक खुला मैदान छोड़ा जाए। तो हम पुलिस पर हमले और पश्तून बेल्ट में तमाम हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं और ये जंग मजीद पश्तूनों के इलाकों पे यहाँ पे ये जंग लड़ना ये पश्तून कौम के साथ इंतहाई ज़्यादती है और हम ये बर्दाश्त नहीं करते।